اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو چیز تحریر فرمائی تھی حجت اللہ میں، یہ 5 باتیں تھیں، اور 5 باتوں میں سے 3 باتیں پچھلی مرتبہ گزر چکی، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فلاسفہ کی مختلف مباحث کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو قول ہے حدوث عالم کا، کائنات کے فنا ہونے کا، یتوقف علی ابطال الحیولہ، یہ اس بات پر موقوف ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے اس بحث پہ کہ ہم حیولہ کے متعلق یہ مانیں کہ وہ باطل ہے، اور اسی طرح ہم یہ مانیں کہ اس بات ہے جز الذی لا یتجزا، ایک ایسے جز کا، ایٹم کا جو ہوتے ہوتے آخر پہ پہنچ کے ناقابل تقسیم رہ جاتا ہے، اور اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خود پیدا فرمایا ہے۔ اصل میں یہ مسئلہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ فلاسفہ کی اس بات کو غلط مانیں کہ وہ کہتے ہیں ایک سے ایک ہی چیز کا صدور ہو سکتا ہے۔ یہ 3 مسائل ایسے تھے جو پچھلی مرتبہ گزرے، ہمیں اندازہ ہے کہ کافی مشکل مسائل ہیں فلاسفہ کے، لیکن اس کے پڑھے بغیر چارہ بھی نہیں، کیونکہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی عبارتوں کو بہرحال حل تو کرنا ہے۔ 2 مسئلے اور تھے، ان میں ایک مسئلہ ہے جو مختصر ہے اور ایک مسئلہ کچھ طویل ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان 5 مسائل کی مثال دے رہے ہیں کہ اس طرح کے 20 اور مسائل تمہیں ملیں گے جس سے فلسفیوں نے اپنی کتابوں کو بھر رکھا ہے، اور یہ وہ مسائل ہیں جو کتاب و سنت کے اور خالص ابتدائی دور جو اسلام کا تھا اس میں نہیں ہوتے تھے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 4تھی بات فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ والقول بالمعجزات یتوقف علی انکار اللزوم العقلی بین الاسباب ومسبباتها، یہ 4تھی بات حضرت نے فرمائی، اور حضرت نے فرمایا کہ فلاسفہ کا یہ جو قول ہے کہ اسباب اور مسبب، جو سبب اور جو اس کے نتائج ہوتے ہیں، یہ لازماً ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اگر تم اس کا انکار نہیں کرو گے تو پھر مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ معجزات جو ہیں اس کو نہیں مانا جا سکے گا، تو فلاسفہ کی اس بات کی نفی کرنی چاہیے۔ کہنے کو یہ ایک جملہ ہے، اس جملے کے پیچھے پوری تاریخ یہ ہے کہ ہم لوگ اسباب عاطیہ کے قائل ہیں، اور ہم لوگ جو اسباب دنیا میں دیکھتے ہیں اور ان اسباب پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات ایسی ہی ہے۔ مثلا ایک آدمی دیکھتا ہے آگ کو تو وہ ڈرتا ہے کہ آگ جلانے والی چیز ہے، ایک آدمی پانی کو دیکھتا ہے تو پانی کے قریب نہیں جاتا کہ پانی ڈبونے والی چیز ہے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ایک جب سبب پیدا ہوگا تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ انسانی زندگی کا خاصہ ہے۔ اسی طرح عموماً لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جب وہ تھپڑ مارے گا تو یقیناً اس کا کچھ اثر مرتب ہوگا۔ متعدد مثالیں آپ زندگی میں دیکھیں گے کہ ایک آدمی نے ایک سبب کو اختیار کیا اور سبب پر جو نتیجہ مرتب ہونا چاہیے تھا وہ ہوا۔ ان دونوں کے درمیان واسطہ کیا ہے؟ ان دونوں کے درمیان جو واسطہ ہے، فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ عقلی واسطہ ہے۔ اللہ نے آگ کو پیدا کیا، اور آگ کا اثر یہ ہے کہ وہ مرتب ہوا کرتی ہے، آگ اپنے اثرات دکھاتی ہے۔ مثلا آگ ہے اور وہ گوشت سے اگر ملے تو گوشت کو جلا دے گی، یہ آگ اگر مٹی سے ملے، اینٹ سے ملے تو اینٹ کو پکا دے گی، یہی آگ جب لکڑی سے ملے گی تو لکڑی کو جلا دے گی، یہی آگ جب سونے کے ساتھ ملے گی تو سونے کو پگھلا دے گی۔ اس آگ پہ جو اثرات مرتب ہونے ہیں آگ کی وجہ سے، وہ اس کائنات میں ہوں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ پایا جانا یہ لزوم عقلی ہے، یعنی عقلاً یہ ضروری ہے۔ ہم سب یہ چیزیں دیکھتے ہیں،
ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر یہ چیز کھاؤ گے برف تو اس سے تمہارا گلا خراب ہو جائے گا، وہ کہتا ہے یہ زہر پیو گے تو اس سے مر جاؤ گے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں عقلی طور پر آپس میں رابطہ ہے، واسطہ ہے، ضابطہ ہے، قاعدہ ہے، طریقہ ہے، اتصال ہے، اور انسانی آنکھیں اسے دیکھتے دیکھتے اتنی عادی ہو گئی ہیں کہ انسان اس کے علاوہ دوسری چیز سوچتا نہیں کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ انسان فطرت کے مطابق اسے کرتا بھی ہے، سوچتا بھی ہے، اور اسی زندگی کے دائرے میں رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس کا اثبات بھی کیا ہے۔ آپ سب قرآن پڑھے لکھے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے دلائل کی؟ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کا سبب قرار دیا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے جب اپنی الوہیت پر استدلال فرمایا ہے اور نفی کی ہے عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کے خدا نہ ہونے کی، تو اللہ تعالیٰ نے سیدھا سا سادہ سا ایک جملہ یہ فرما دیا کہ کانا یا فلان طعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ جو کھانا کھاتا ہے وہ انسانوں کا محتاج ہے، انسان اس کے لیے کام کریں گے، اور جو کھانے کا محتاج ہے وہ لازماً بارشوں کا بھی محتاج ہے، اور جو کھانے کا محتاج ہے لازماً وہ اس کے ہضم کرنے کا بھی محتاج ہے۔ پھر کھانا کھاتا ہے تو اس کا ایک جسم ہے، اور جسم پہ فنا تاری ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ انسان جو کھانا کھاتا ہے یہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا محتاج نہیں ہوتا۔ تو متعدد مثالیں آپ کو قرآن کریم میں اس چیز کی مل جائیں گی، حدیث میں مل جائیں گی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ چیزیں فطری ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کی عادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَعْوِيلًا، تم اللہ تعالیٰ کی سنت اور اس کے طریقے کو بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے اور یہ نہیں بدلے گا۔ بس قرآن کریم میں بھی آ گیا، یہاں پہنچ کر جس چیز میں نبوت اور فلسفے میں اختلاف پیدا ہوا تو نبوت نے کہا کہ جتنے بھی اسباب اختیار کرتے ہو یہ اسباب اپنے نتائج مرتب کرنے میں بھی اللہ کے پابند ہیں اور اللہ کے محتاج ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان ایک سبب کو اختیار کر لے تو لازمی طور پر وہ نتیجہ بھی مرتب ہو جائے۔ یہاں پہ آ کر بات اٹکیے، یہ ہے وہ ٹائم جہاں پہ لوگ آ کے پھنسے، اور فلاسفہ نے کہا کہ جو چیز بھی ہے جب تم کرو گے اس کے اثرات لازماً مرتب ہوں گے۔ انبیاء علیہ السلام نے کہا ضروری نہیں، یہ ایک چیز ہے بالکل ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ جلائے ہی کریں۔ یہ جو انہوں نے نفی کی نا اس چیز کی، اسی کا نام معجزہ اور کرامت ہے کہ اللہ اپنی عادت کو جو اس کی ہمیشہ عادت رہی ہے ایک لمحے کے لیے روک دے اور اس عادت کے برعکس ایک نئی چیز کو جاری کر دے۔ تو یہ جو اللہ کا فرمان ہے کہ اپنی سنت کو کبھی تبدیل نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ سنت کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک قسم اس کی عوام کے ساتھ ہے اور دوسری قسم انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ وہ الگ ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب کائنات کی پوری قوتیں زور لگا دیتی ہیں، انتہا پر پہنچ جاتی ہیں کہ نبوت ناکام ہو جائے، اس وقت اللہ کی ایک خاص سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ایک ایسا کام دکھا دیتا ہے کہ انسانی عقل عاجز آ جاتی ہے، دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس پہ فلاسفہ کا اور انبیاء علیہ السلام کا اختلاف ہوا، اور یقیناً انبیاء علیہ السلام سچے۔ فلاسفہ نے کہا کہ اسباب کا نظام ہے۔ اب جب وہ اس بات پر اقرار کرے تو وہ تو تھے کافر، جو کچھ بھی کہتے سو ان کی بات تھی۔ اب آ گئی مسلمانوں میں بات۔ جب مسلمانوں میں یہ بات آئی اور یہ فلسفی جو مسلمان تھے، ابن سینا تھا، فارابی تھا، کندی تھا، یہ ابن طفیل تھا، ابن رشد تھا، ان سب نے اس بات کو اسلام میں داخل کرنا چاہا۔ نتیجہ یہ کہ بہت دور افکار جا پڑے، اور پھر جو کچھ انہوں نے لکھا اس کی تجدید سر سید نے کر دی، کیونکہ سر سید جیسے بھی تھے فلسفہ انہوں نے خوب پڑھا تھا، اور جو انہوں نے جن اساتذہ سے پڑھا تھا وہ اساتذہ بھی کمال کے تھے۔
اب جب مسلمانوں میں یہ بات آئی تو انہوں نے کہا کہ اسباب جو ہوتے ہیں تو ضروری نہیں کہ اس پہ کوئی نتیجہ مرتب ہو، تم تو یہ کہتے ہو انبیاء علیہ السلام کے لیے الگ ہوتا ہے۔ تو اب یہ دو چیزوں کی بحث الگ الگ ہو گئی، ہم دونوں کی طرف بات کرتے ہیں۔ پہلے فلسفیوں کو دیکھو، جب ابن رشد کے ہاں یہ مسئلہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو عذاب دیا، تو علماء نے کہا کہ آپ یہ جو کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ سبب ہو اور اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلے، تو کوئی سبب نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آ گیا تو اتنا پانی دنیا میں آ گیا، اس پانی کے پیدا ہونا، زمین سے باہر آنا، آسمان سے بارشوں کا برسنا، اس کا کیا سبب؟ کچھ بھی نہیں، حالات ایسے ہی تھے، موسم ایسے ہی تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح انہوں نے تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں سوال اٹھائے۔ انہوں نے کہا یہ جو تمہارا اصول ہے یہ غلط ہے، اللہ کی سنت تبدیل ہوتی ہے، کس وقت وہ ایک اور مقام ہوتا ہے۔ اس کی تشریح عرض کرتے ہیں۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی باری آئی، یہ ایک مثال دیتے ہیں، ابن رشد نے بہت اس پہ لکھا ہے، لیکن جب یہاں پر پہنچا ہے نا تو اس نے عجیب ایک بات کی۔ یہ ابن رشد بہت بڑا آدمی تھا بھائی، فلسفے میں بھی اسے کمال حاصل تھا، اور ائمہ اربعہ ستہ کے مذاہب پر اس کی دسترس تھی، 6 کی 6 فقہ یہ جانتا تھا، ظاہریوں کی فقہ جانتا تھا، فقہ جعفریہ زیدیہ کا اسے علم تھا، ائمہ اربعہ تو ہیں ہی ہیں سو خیر۔ تو اس نے کہا کہ وہ ہوا یہ کہ اس سے علماء نے سوال کیا، انہوں نے کہا اس قوم پہ پتھر کیوں برسے؟ اس نے کہا پتھر اس لیے برسے کہ فلاں ستارہ جو تھا فلاں ستارے کے قریب سے گزر رہا تھا، اور ان میں آپس میں آگ کا جب ٹکراؤ ہوا، ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوا تو وہ پتھر تھے، اور پتھر زمین کے حجم میں داخل ہو گئے، پھر اس بستی پہ برسے۔ اس کی ایک عقلی توجیہ اس نے کی کہ عقل یہ بتاتی ہے کہ اس زمانے میں ایسے ایسے ہو گیا تھا، لہذا بارش ہوئی تھی، لہذا پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔ اسی طرح جتنے معجزات ہیں ان سب کے متعلق ان فلاسفہ نے یہی کہا کہ پتھر برسنے کی کوئی نہ کوئی سبب تھا۔ اب بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتے کہ انبیاء علیہ السلام نے بتایا کہ خدا نے سزا دی، سیدھی سادی بات تھی، مسئلہ ہی حل ہو جاتا کہ اللہ نے سزا دی تھی، بس جان چھٹی اتنی لمبی بحث ہے۔ ان کا نہیں، اس کا سبب یہ تھا کہ یہ اور ستارے مل گئے۔ ایک اور مثال دے دیں، مثلا سر سید کی بات آئی تو بات یہ آئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ پرندے باتیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا کہ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور انہوں نے پایا کہ پرندے نہیں ہیں، فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْحُدُودَ، انہوں نے کہا حدود نہیں نظر آ رہا، یہ کہاں گیا ہے؟ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ دلیل نہ لایا اپنی غیر حاضری کی لَأَذْبَحَنَّهُ، ہم یقیناً اسے ذبح کر دیں گے، ضرور اسے سزا ملے گی۔ سیدھی سادی بات تھی، امت ہمیشہ سے مانتی آئی کہ حدود ایک پرندہ تھا، اسی پرندے ہی کو ذبح کرتے ہیں، وہ گیا تھا ایسے ایسے۔ یہی بات جب فلاسفہ کے یہاں پہنچی تو متاخرین میں سر سید مرحوم تھے، سر سید نے کہا کہ حدود کوئی پرندہ نہیں تھا، وہ تو سلیمان علیہ السلام کی جو بیگم تھی ان کا بھائی تھا، سلیمان علیہ السلام کا سالہ تھا۔ تو ایک دن انہوں نے سالے کو دیکھا کہ دربار میں نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کیا بات ہے، سالہ صاحب نظر نہیں آ رہے؟ تو پھر انہیں بتایا گیا کہ حضرت وہ اس طرح گئے ہوئے ہیں ایک ملکہ کے یہاں دیکھنے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں آپ اطمینان سے پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ ایک چھوٹی سی کتاب پڑھیں، اور وہ ہے کلیات سر سید، وہ 17 جلدیں اگر پڑھو تو ایسی 20 چیزیں ملیں گی۔ یہ ان کی ایک مثال ہے۔ انہوں نے کہا وہ سالہ غائب ہو گیا تھا لہذا یہ ہوا۔ یہ ساری بہت سی چیزیں پہلے آپ سے عرض کر چکے ہیں اور کتابیں آپ کو دکھا چکے ہیں۔ اب یہ انہوں نے بات کی کیا، انہوں نے کہا وہ ایک انسان تھا۔ اب ایک طرف نبوت ہے، وہ کہتی ہے انسان نہیں جانور تھا۔ سیدھی طرح مانو کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھا دی، سیدھی سی بات، بس آسان ہے۔ ان کا نہیں، اس کا کوئی سبب ہوگا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ آپ لاٹھی ماریے، اور اس کے بعد سمندر جو ہے یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، بحیرہ قلزم۔ یہ بعض لوگ غلطی سے سمجھتے ہیں یہ دریائے نیل تھا، اور یہ غلطی بڑے بڑے لوگوں کو لگی ہے۔ جب تفسیر پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ یہ دریائے نیل نہیں تھا، بحیرہ قلزم تھا، اور اس کے لیے جغرافیہ پڑھنا ضروری ہے۔ جغرافیہ اور نقشے دیکھیں گے آپ تو پھر پتہ چلے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو نجات پائی تھی
اور یہودی یہ جو ان کا پہلا خروج ہوا ہے یہ سب نکلے تھے بحیرہ کلثم کو کراس کر کے. تو بہرحال کلثم جو تھا اب یہ کیوں ایسے ہو گیا؟ سیدھی سی بات ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے ایک معجزہ پیدا کر دیا. فلاسفہ کے یہاں جاؤ جن سے کچھ متاثر مولانا عبد الماجد دریابادی بھی. مولانا عبد الماجد دریابادی مرحوم اس درجے کے آدمی تھے کہ تفسیر میں انہوں نے جتنا کام کیا ہے اس صدی کے مجددین کے قریب ان کا مقام بنتا ہے. لیکن اس کے باوجود فلسفے کا اثر جو تھا وہ کہیں نہ کہیں رنگ دکھاتا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یہ کبھی کبھی دریاؤں میں حالت پیدا ہوتی ہے اور انہوں نے اس کی تاریخی شواہد بھی دے دیے کہ فلاں جگہ فلاں مقام پہ بہار میں 1930 میں ایسے دریا کٹ گیا تھا، فلاں جگہ ایسے ہو گیا تھا. خیر یہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، نبوت کی بات اتنی سی ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچانا تھا، دریا کے دو ٹکڑے کر دیے. فلاسفہ ان 2-3 مثالوں سے آپ کے ذہن میں آئے ہوگا کہ وہ لازماً اسباب کو تاثیر اور تاثیر کو سبب کے ساتھ جوڑتے ہیں. اور انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی سبب اختیار کیا جائے تو اس کی تاثیر بھی ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی تاثیر تمہیں نظر آتی ہے تو اس کا کوئی سبب بھی. تاثیر نظر آتی ہے، اسباب جو ہم دیکھتے ہیں. اب یہ دوسرا پہلو ہے نبوت کا. انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں جو تاثیر تمہیں نظر آتی ہے، جو تم سمجھتے ہو اس کا سبب، ضروری نہیں ہے کہ وہ سبب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو دیکھ لو، حضرت مریم کے حالات کو دیکھ لو. اسی لیے سر سید اس بات پر آ کر اٹک گئے اور وہ تو اللہ کی مہربانی ہوئی کہ زندگی ان کی زیادہ نہیں ہوئی. انہوں نے کہا اگر خدا مجھے اور زندگی دے گا تو میں یہ ثابت کر دوں گا کہ حضرت مریم کا اور فلاں سے تعلق تھا اور اس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. یہ سب جا کے پڑھ لیجئے. تو وہ تو اس کو ثابت کرنے سے پہلے ہی دنیا سے چل بسے. تو انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں تاثیر تم دیکھ رہے ہو، بچے کو دیکھ رہے ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس طرح سے آیا ہو دنیا میں جس طرح سے اور لوگ آیا کرتے ہیں. یہ ہے وہ قضیہ جس کو شاہ عبداللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں. ایک اور مثال اس کی دیکھو. اس کی مثال ایسے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو میں سے ایک چیز ماننی پڑے گی. یا تو یہ مان لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے. اگر 25 دسمبر کو وہ پیدا ہوئے تو دنیا میں موسم کتنے سالوں میں تبدیل ہوتے ہیں اب تو سائنس سب جانتی ہے. سائنٹسٹ جو ہیں موسمیات والے یہ بتاتے ہیں کہ کتنے سالوں میں کہاں کا موسم تبدیل ہو سکتا ہے. کتنے 100 برس میں جو گیس کا اوون کا ایک پردہ تھا وہ شک ہو گیا اور اب زمین پہ بیماریاں آنے لگی. سائنٹسٹ اب بتاتے ہیں کہ اتنے سال پہلے یہاں پر ایک دریا تھا، یہ مٹی گواہی دیتی ہے. ان سے پوچھو کیا 2000 سال پہلے، یہ 2009 چل رہا ہے نا، 2000 سال پہلے کیا شام میں شدید گرمی تھی؟ یہ بات طے شدہ ہے قرآن سے بھی اور عیسائیوں کے ہاں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حزی الیہ النخلہ کے حزی الیہ النخلہ حزی الیہ کے بجزء النخلہ اس کو ہلاؤ. انہوں نے کھجور کے درخت کو ہلایا اور کھجوریں گرنے لگی. تو دو میں سے ایک بات ماننی چاہیے. یا تو یہ مان لینا چاہیے کہ کھجوریں عادت میں پیدا ہوئی اور شدید گرمی کا موسم تھا وہاں شام میں اور کھجوریں شام میں پکتی ہیں. اور اگر شدید گرمی کا موسم تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو کیسے آ گئے؟ دسمبر میں تو شام میں کبھی بھی گرمی نہیں پڑی. تو یہ مان لیا جائے پھر، اور یہ مان لیا جائے کہ وہ معجزہ تھا کہ دسمبر میں پیدا ہوئے اور اللہ نے شدید سردی میں کھجوروں کو پیدا کر دیا. یہ نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں جب یہ نہیں مانتے تو پھر یہ بتاؤ کہ دسمبر میں کیسے کھجوریں پیدا ہو سکتی ہیں؟ معجزہ نہیں تھا تو پھر موسم کیسا تھا؟ موسم شدید سردی کا تھا. تو یہ ایسی مباحث ہیں جن میں معجزات کا انکار کرنے والے جان چھڑا نہیں سکتے. دوسری طرف نبوت کو دیکھو. انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں کوئی سبب تم جب اختیار کرتے ہو
تو سبب اپنی تاثیر مرتب کرنے میں بھی اللہ کا محتاج ہے. یہ ہے نبوت. وہ کہتے ہیں اسی وجہ سے آگ میں جلانا تھا، لیکن آگ کو اللہ نے حکم دے دیا کہ مت جلاؤ، اس نے نہیں جلایا ابراہیم علیہ السلام. یہ ہے اللہ کی خاص سنت جو سامنے آتی ہے. یہی پہ معجزات کی بحث پوری ہو جاتی ہے، اور یہ کرامت کی بحث بھی پوری ہو جاتی ہے کہ ایک ولی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آنن فانن کوئی چیز ایسی پیدا کر دی کہ زمانے کو سمیٹ دیا. اور وہ اس وقت میں 2009 میں اور ٹائم میں اس نے سفر کیا، اور اس نے کہا کہ جب تم 2080 میں پہنچو گے نا تو تمہارے ساتھ یہ بات ہو جائے گی. اللہ نے اسے زمانے میں چلا دیا، ٹائم میں اسے ٹریول کر لیا، وقت میں سفر کر لیا. اللہ تعالیٰ نے زمین سمیٹ دی، اور زمین سمیٹنے کے بعد اس نے پہلا پاؤں یہاں سے اٹھایا تو دوسرا پاؤں جا کے اس نے مکہ مکرمہ میں رکھا. زمین سمٹ کے ہی درمیان کے فاصلے. یہی ہیں معجزات اور یہی ہیں کرامات. یہ کرنا اللہ کا کام ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اور وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہوں، ان کے بھی بس میں یہ نہیں تھا کہ معجزات اپنے پاس سے دکھا دیتے. حتیٰ کہ قرآن نے انہیں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے معجزے طلب کرتے ہیں، آپ ایسا کر دیجئے کہ سلم فی السماء، آسمان پر سیڑھی لگا کر آ جائیے اور یہاں سے کوئی معجزہ آ کے لے جائیے. باقی اللہ نے ہرگز کوئی معجزہ نہیں اب دکھائی. یہ چیز اللہ تعالیٰ کی عادت کیا ہے، وہ پوری مہلت دیتا ہے کافروں کو، اور کوئی حسرت ان کے جی میں باقی نہ رہے کہ کل کو یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ نہیں کیا ہم نے. حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لو، دو ایک مثالیں قرآن سے بتاتے ہیں. پورا زور لگا لیا قوم نے، اور انبیاء علیہ السلام نے کہا کہ سما کیدونی جمیعا، پھر میرے خلاف جتنا کچھ تم نے کرنا ہے کر گزرو اور چھوڑ دو مجھے، اللہ میرا مالک. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ قوم جو کچھ کر سکتی تھی کر لیا، اور آخر میں پہنچ کے وہ قتل ہی کر سکتے تھے، اللہ نے انہیں بچا لیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو تو مکہ مکرمہ میں جو کچھ اہل مکہ کر سکتے تھے، آخری رات کو وہ بیٹھے کہ اس شخص کو قتل کر دینا چاہیے. اب اس کی مشکلات جو ہیں جو اس نے پیدا کی ہیں معاذ اللہ، یہ حد سے بڑھ گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے پوری مہلت دی آخری رات تک انہیں مشورہ کرنے کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان سے نکال لیا، اور وہ باوجود اس کے کہ کھلی آنکھیں تھیں ان کی نہیں دیکھ سکے. ایک آدمی ان کے بیچ سے گزر رہا ہے، نہ پکڑ سکے ہیں. یہ ہے اللہ کی طرف سے معجزات کا صدور کہ اللہ تعالیٰ آنکھیں ہونے کے باوجود دیکھنے نہیں دیتا، آگ ہونے کے باوجود چلنے نہیں دیتا، پانی ہونے کے باوجود ڈوبنے نہیں دیتا. یہ سب چیزیں انہیں معجزات اور کرامات کہتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں اگر تم اس بات کو مانو گے تو تمہیں پھر انکار کرنا پڑے گا فلسفیوں کے اس مسئلے کا کہ وہ کہتے ہیں کہ اسباب اور تاثیر یہ دونوں یکجا ہوتی ہیں. اسباب کے بغیر کوئی تاثیر پیدا ہی نہیں ہو سکتی، اور جب تاثیر ہوگی تو ضرور اس کے کوئی اسباب بھی ہوں گے. تم اس کا انکار کرو گے تو معجزات کا اقرار کرو. یہ تو تھی ایک بات. اس کے بعد حضرت کی آئی دوسری بات. حضرت فرماتے ہیں والقول بالمعاد الجسمانی يتوقف على امکان اعادۃ المعدوم الى غیر ذلك مما شأنوا به کتبهم. اور یہ کہنا کہ انسان دوبارہ اس جسم کے ساتھ پیدا ہوگا، یہ اس وقت مانا جائے گا جب تم فلسفیوں کے اس مسئلے کا انکار کرو کہ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ جو چیز مٹ گئی ختم ہو گئی وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتی. یہ فلسفیوں کا اصول ہے. اور فلسفے وہ کہتے ہیں کہ چیز فنا ہو جائے تو جو فنا ہو گئی اس کا اعادہ نہیں ہو سکتا. اور کچھ فلسفی بالکل اس کے دوسری طرف گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں فنا نہیں ہے. ساری بحث کو اگر آپ سمیٹیں گے نا تو ہندوؤں کا مذہب میں یہ عقیدہ رہا کہ تین چیزوں پر فنا نہیں آتی. روح پہ فنا نہیں آتی، مادے پہ فنا نہیں آتی میٹر، اور تیسرے اللہ کی ذات ہے جس پہ فنا نہیں. دہریے جو تھے انہوں نے کہا زمانے پہ فنا نہیں آتی،
اور جگہ پر فنا نہیں آتی. ہمارے یہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے پچھلی مرتبہ بھی ذکر کیا تھا، ان کے نزدیک ہیولا جو چیز ہے اس پہ فنا نہیں آتی. اس کے بعد اب تک دنیا جہاں پہنچی، وہ کہتے ہیں کہ مادے پہ فنا آتی ہے اور میٹر انرجی میں کنورٹ ہو جاتی ہے. مادہ جو ہے وہ توانائی کی صورت میں آ جاتا ہے. آئنسٹائن کی تھیوری میں یہ چیزیں جن لوگوں نے پڑھی ہیں تفصیل سے پڑھی. اس کے مقابلے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی اس کائنات میں نہیں ہے جو قابل فنا نہ ہو. اللہ فنا طاری کرے یا نہ کرے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پہ فنا نہ آ سکے. اور وہ کہتے ہیں کہ کل من علیہا فان، اللہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز پر فنا طاری ہو سکتی ہے، اللہ فنا کر. اور بہت دلائل انہوں نے دیے. وہ کہتے ہیں مادے کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے 50% انسانوں کو اختیار دیا ہے، باقی 50% اپنے پاس رکھا ہے. اللہ نے مادے کی تخلیق کی. ہندو کہتے ہیں مادے کی تخلیق نہیں ہوئی، شروع سے تھا. ہم کہتے ہیں اللہ ہی تھا، اللہ ہی ہے. اور اس کائنات میں جب زمانہ بھی نہیں تھا، جسم بھی نہیں تھا، مکان بھی نہیں تھا، اس وقت بھی اللہ تھا. ٹائم اور سپیس اللہ نے پیدا کی. یہ سارے مسائل ایسے ہیں کہ مسلمانوں میں صدیوں زیر بحث رہے. اس لیے ہم آپ سے بالکل غلط بیانی سے اللہ نہ کرے کہ کام لیں. کبھی آپ اس ٹائم اینڈ سپیس کو پڑھیں اور اچھی طرح پڑھیں، اور عراقی کو پڑھیں اور اس کے ساتھ نیوٹن کو پڑھیں، تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ نیوٹن کے زمانے میں جو مسلمانوں کا فلسفہ وہاں پہنچا تھا، نیوٹن کو اس سے رہنمائی ملی اور اس نے مادے پر جو بحث کی ہے اور آگے وہ ساری چیزیں پھر ضرور پذیر ہوئی، وجود میں آئیں. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس نے جو فلسفے میں مادے کا تصور پیش کیا تھا، آگے پیسے تھے، مال تھا، دولت تھی، حکمران قدردان تھے، انہوں نے اس چیز کو، ان قوانین کو دنیا میں رائج کیا اور طبیعت چلی، فزکس اس سے چلی. اور مسلمانوں میں جب اتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں تو اس وقت میں ان کے قدردان بھی نہیں تھے اور اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ زندگی میں اس کے تجربے کرتے اور تجربے کر کے لوگوں کو دکھاتے کہ فزکس کی روح سے یہ چیز ایسے ثابت ہوتی ہے، یہ چیز ایسے ثابت ہوتی ہے. اسی لیے علامہ اقبال کو جب جرمنی میں بحث کرنی پڑی اس پہ، تو انہوں نے کچھ لوگوں کو خاص طور پہ کہا کہ میری اس میں مدد کریں. ان میں بھی میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے خط لکھا کہ حضرت آپ میری مدد کیجئے زمانے کے مسئلے میں. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خط پہنچا، پھر اس کا جواب جو حضرت نے لکھوایا، وہ ایسا زمانہ تھا کہ پھر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بس چپ رہتے تھے اور روتے رہتے تھے، آنسو گرتے رہتے تھے، چپ رہتے تھے. وہ اپنے وقت میں ایسی جگہ پر پہنچ گئے تھے کہ شاید و باید ہی کوئی ایسا آدمی ہوتا جو ان کی مجلس میں جا کر ان کو سمجھ سکتا کہ یہ کہتے کیا ہیں. علوم اور معرفت اللہ نے ان میں جمع کر دی تھی. تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ انہیں لکھو کہ اب میرے اوقات اور میرا دماغ اس کا تحمل نہیں کر سکتا کہ میں ان مباحث میں پڑھوں. علامہ اقبال نے اسی کے لیے ٹائم اور اسپیس کی تھیوری کے لیے رجوع کیا دوسری جگہ وہاں برکات احمد صاحب سے. وہاں برکات احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں ٹونک میں فلسفے کے جو آخری دور کے ائمہ گزرے ہیں ان میں سے. عجیب و غریب چیزیں تھیں، عجیب و غریب علوم تھے ریاست ٹونک میں، اور وہ ٹونک میں پڑھاتے تھے اور فلسفے کو پڑھاتے تھے. ان کا ایک رسالہ تھا. تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ اقبال کو خط لکھا. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تیسرے آدمی نے اقبال نے کہا میری مدد کرے. تو انہوں نے کہا مولانا برکات احمد صاحب نے جو ٹونک میں رسالہ لکھا ہے اس تھیوری پہ آپ اس کا مطالعہ کیجیے. علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا کہ میں نے 22 مرتبہ اس رسالے کو پڑھا ہے، تب جا کر میں سمجھ پایا ہوں کہ کیا کہتا ہے. اتنا گہرائی. اور یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. یہ ابو علی سینا ایک جگہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ارسطو کی کتاب کو 40 مرتبہ پڑھا تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ ارسطو کہنا کیا چاہتا ہے. یہ ہوتا ہے علم کی کوئی سطح جب لوگوں کی بلند ہو جاتی ہے تو پھر بسا اوقات اتنا درمیان میں خلا واقع ہو جاتا ہے کہ ہر آدمی کے لیے خود کرنا ممکن نہیں ہوتا. علامہ اقبال نے تیسرے آدمی جو تھے
وہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ تھے، حضرت سے رجوع کیا اور حضرت کو کہا کہ میری مدد کریں۔ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنا قصیدہ اقبال کے پاس بھیجا اور کہا اسے پڑھیے۔ علامہ اقبال نے حضرت سے وہ پڑھا اور پھر خط و کتابت کی، اور حضرت نے عراقی کا رسالہ بھی بھیجا اور فرمایا اسے بھی پڑھ لیں۔ حضرت انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ خود کہتے تھے کہ اقبال نے جتنا مجھ سے فائدہ اٹھایا علماء بھی اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ ان کا میدان وہی۔ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ الضرب الخاطب علی حدوث العالم کا قصیدہ ہے، یاد آتا ہے پڑھا تھا جب تو 273 اشعار ہیں اور کمال کی چیز۔ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس میں بڑا اچھا نظریہ دیا۔ حضرت سے پہلے بھی یہی نظریہ تھا، حضرت اس ذرا واضح طور پہ کھول کے بیان کیا۔ ایک کتاب چھپی ہے نکات افغانی۔ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے بندے بڑے کمال کے بنائے، شاگرد جو ان کے تھے ایک سے ایک چوٹی کا آدمی تھا۔ مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور کتنے ہی ہیں، مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ تھے، یہ بدر عالم میرٹھی تھے، مولانا سعید احمد اکبر آبادی تھے، کتنوں کے نام لے۔ ہمارے استاد تھے مولانا عبدالقدیر صاحب رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے حضرت سے پڑھا تھا براہ راست، وہ بتاتے تھے باتیں اور علوم، حیرت ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا علم کسی ایک ہی آدمی میں جمع کر دیا، اور اس سے فلسفے پہ بھی، تفسیر پہ بھی، حدیث پہ بھی، تاریخ پہ بھی، حالات حاضرہ پہ بھی، سیاست پہ بھی، لغت پہ بھی۔ کون سا علم تھا جس میں اس انسان کی کہی ہوئی بات کو چیلنج کر سکتا؟ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ کہا، اب ایک کتاب چھپی ہے نکات افغانی۔ مولانا قاضی صاحب تھے نا، شمس الدین افغانی، شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب پڑھو تو اس میں تمہیں مل جائے گی یہ بات۔ انہوں نے کہا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ نے مادے کو پیدا کیا۔ اگر ہم مادے کے متعلق مان لیں کہ اس پہ فنا بھی نہیں آنی اور یہ پیدا بھی نہیں ہوا، تو اللہ میں اور مادے میں فرق کیا رہا؟ زمانہ مخلوق ہے اللہ کی، زمانہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اگر زمانے کے متعلق ہم مان لیں کہ زمانہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو اللہ میں اور اس میں فرق کیا رہا؟ اور اسی طرح جگہ جو نظر آتی ہے آپ کو، مثلا ان اینٹوں نے ایک جگہ یہ گھیر لی ہے، اسی طرح زمین نے ایک جگہ گھیر لی ہے، اس کائنات میں جسے اسپیس کہتے ہیں، خلا ہے اوپر، یہ سب چیزیں یہ جگہ ہے، جگہ کو اللہ نے پیدا کیا۔ ان سب چیزوں سے پہلے اللہ کہاں تھا؟ یہاں پہنچ کے عقل گم ہو جاتی ہے۔ بس یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ پہنچ کے فلاسفہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ ہر آدمی کی سمجھ کی بات نہیں ہے، وہ اتنی اوپر کی مباحث ہیں کہ عام زندگی میں بیان کی بھی نہیں جا سکتی، لیکن اس پہ بھی مباحث ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا مادے کو اللہ نے پیدا کیا اور 50% تقسیم کر دیا۔ 50% کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے شکل کا اختیار انسان کو دے دیا اور تخلیق اور فنا اپنے پاس رکھی۔ لکڑی کو پیدا کیا، ایک لکڑی ہو گئی، ایک اوزار ہو گئے، تیسرا وہ آدمی ہے جو اس کو بناتا ہے، چوتھے یہ ایک ٹیبل کی شکل ہے نا، یہ شکل کہاں سے آ گئی؟ لکڑی ہے، اس پہ اس نے رندا چلایا، دروازہ بنا دیا، تو کہتے ہیں 3 چیزیں تو ہمیں نظر آتی ہیں، مادہ ہے لکڑی، اور اس کے اوپر اس نے اوزار پہ کام کیا بھی نظر آتے ہیں، آدمی بھی نظر آتا ہے۔ یہ اس سے جو چوتھی خود بخود شکل نکلتی آتی ہے، یہ شکل بھی تو کوئی چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو شکل ہے نا، اس کا اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ مادے کی شکلیں تبدیل کر لیں۔ یہ بہت معمولی بات ہے جو انور شاہ صاحب رحمت اللہ نے کہی اور حضرت نے بیان کیا ہے۔ اسی کو آپ اس سے 1 کروڑ گنا آگے جا کر سوچو کہ مادے کی شکل کو آپ تبدیل کر لیں، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ آخر پہ پہنچ کے اب تک اس دنیا میں ایٹم جو ہے وہ انرجی میں تبدیل ہو سکے۔ بس اتنی بات، ساری فزکس کی کہانی اوپر سے نیچے تک اس چیپٹر میں یہ ہے، باقی اور فزکس تو اس کے علاوہ ہے۔ لیکن اب مابعد الطبیعات کیا ہے؟ میٹا فزکس وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایسی چیز ہے جو حقیقت میں صوفیہ میں سے ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے معارف اور ان چیزوں سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر کوئی آدمی ان نیوٹن کو اور اس آئنسٹائن کو، ان لوگوں کو پڑھے اور پھر وہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے ان نظریات کو پڑھے جو ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے روحانیت سے حاصل کی ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں کیا کیا چیزیں ہیں
اور اللہ نے علوم اتنے کھولے ہیں لوگوں پہ، اور کہاں کہاں سفر ہوتا ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے سفر کا ذکر کرتے ہیں کہ مریخ میں گئے، پھر وہ زہرہ میں گئے، پھر وہ فلاں جگہ گئے، پھر وہ چاند میں گئے، پھر وہ سورج میں گئے، تو وہ عجیب و غریب چیزیں ہیں۔ اسی سے ملتا جلتا تصور علامہ اقبال نے بھی پیش کیا ہے۔ اقبال نے اپنا مرشد مانا ہے وہاں روم کو کہ میرے پیر و مرشد وہاں روم مجھے لے گئے، ایک جگہ لے گئے، پھر جہنم میں لے گئے، پھر مریخ پہ لے گئے، پھر فلاں جگہ یہ ہو رہا تھا، فلاں جگہ یہ ہو رہا تھا۔ یہ بنیادی طور پر تخیل ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس سے یورپ نے فائدہ اٹھایا، اور گوئٹے نے جو اپنی کتابیں لکھی ہیں اس میں بھی یہی حلق ہے۔ آگے علامہ اقبال آ گئے تو یہ ساری چیزیں اصل میں تو ہیں مادے کی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کون پڑھاتا؟ زوائد ثلاثہ اور یہ سب چیزیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پڑھائے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب تک اس بات کو نہیں مانو گے کہ مادہ کائنات میں ختم ہو سکتا ہے، فنا ہو سکتا ہے، تب تک تم اس بات کے قائل نہیں ہو سکتے کہ انسان قبر سے دوبارہ اٹھے۔ ہوتا کیا ہے، آپ سے جنہوں نے بھی بایولوجی پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ سائنٹسٹ یا بایولوجسٹ جو ہوتے ہیں یہ ایک سائیکل بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ غذا ہے، اسے بکری دمبے نے کھایا، کسی چیز نے کھایا، اس کے بعد اس سے خون اور یہ چیزیں بنی، دودھ بنا، اسے پھر انسانوں نے استعمال کیا، انسانوں سے یہ چیز بنی، اور پھر اس کے بعد یہ چیز بنی اور بچہ دنیا میں آیا، اور پھر یہ سارا سائیکل وہ بتاتے ہیں۔ تو ایک چیز سے دوسری چیز بدلتی گئی۔ فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ جب تم مٹی میں مل گئے تو اس مٹی سے تمہیں دوبارہ کون پیدا کر سکتا ہے؟ ذرا سی مشکل بات لیکن ہے دلچسپ۔ وہ کہتے ہیں فرض کر لو 1890 میں ایک آدمی مر گیا تھا، آج سے 100 سال پہلے وہ مٹی میں مل گیا۔ اس مٹی میں ملنے کے بعد اس کا جسم اور ہڈیاں کھاد بن گئی۔ وہ کھاد جو تھی پودوں میں تبدیل ہو کے آ گئی، پودوں کو جانوروں نے کھا لیا، جانوروں سے انسان کھا لیا، انسانوں سے آگے انسان بن گئے، پھر وہ مٹی میں مل گئے۔ تو یہ تو پورا ایک سائیکل ہے جو چلتا جاتا ہے۔ تو وہ جو انسان 1890 میں مرا تھا اب وہ کسی انسان کا جسم بن گیا ہوگا، تم کیسے کہتے ہو کہ مٹی سے وہ دوبارہ پیدا ہو؟ یہ دلیل بھی دیتے۔ اس کا بڑا اچھا جواب ابن عربی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ دیا ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں زمانے کے اندر ہیں یا باہر ہیں؟ لامحالہ زمانے کے اندر ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام آج سے اگر 1 خرب سال بھی پہلے پیدا ہوئے تھے تو کوئی سن تو تھا نا زمانے کے اندر۔ وہ کہتے ہیں قیامت میں ہوگا یہ کہ اللہ ٹائم کو پیچھے سے چلانا شروع کرے گا۔ آخری بچہ جو مرا تھا نا اس کائنات میں، خدا اس وقت سے مثلاً فرض کر لو 2050 میں قیامت آ گئی تو خدا کہے گا 2050 سے کیا 49 والے لاؤ، اب 48 والے لاؤ، 47 والے آئیں، اور پیچھے چلتا جائے گا۔ تو جو ٹائم آتا جائے گا ٹائم میں ساری چیزیں خود بخود آتی چلی جائیں گی، ایسے ہو جائے گا حساب۔ اسی کو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج تھی اس میں جو واقعات انہیں نظر آئے کہ ایک آدمی مثلاً حدیث میں آتا ہے، یہ ابن خزیمہ کی روایت ہے، اس میں آیا ہے کہ جو لوگ وقت سے پہلے روزہ کھول لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ الٹے لٹکے ہوئے تھے اور ان کے منہ سے خون جاری۔ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ وہ آدمی فرض کیجئے 1975 میں آیا جس نے پہلے روزہ کھولا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1300 سال پہلے وہ آدمی کیسے نظر آ گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ تو ابن عربی رحمۃ اللہ اس کا حل دیا ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرد تھے گویا کہ اس امت کے نا، وہیں سے امت محمدی اعلیٰ صاحب السلام شروع ہوئی۔ تو کہتے ہیں اس زمانے کا سرا ایک طرف سے اللہ نے اٹھایا اور زمانے میں قیامت جو تھی اس کا سرا اللہ نے اٹھا کر ملا دیا، اور اللہ نے فرمایا یہ زمانے کا آخری حصہ ہے، مثلا 2050 میں قیامت آنی ہے، تو نے بتا دیا یہ 2050 آ گیا ہے، یہ دیکھ لیں آپ کی امت کے اعمال، یہ سارے امتی آپ کے آ گئے ہیں۔ تو اس طرح زمانے کا سفر اللہ تعالیٰ نے انہیں طے کرا دیا۔ اور سنو، وہ کہتے ہیں کہ یہی مشرکین مکہ کا اعتراض تھا۔ انہوں نے کہا کہ اذا مزقتم کل ممزق، جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو زمین سے کون پیدا کر سکتا ہے؟ عجیب بات کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمین سے پیدا ہوں گے، مٹی سے پیدا۔
فلاسفہ جو تھے انہوں نے اس بنیاد پہ انکار کر دیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ یہ مانیں کہ اللہ مادے کو پیدا کر سکتا ہے، یعنی مادہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پیدا کرتا ہے اور اس پہ فنا بھی آئے گی۔ اللہ ہی کی ذات ہے جس پہ فنا نہیں ہے، اور اللہ ہی کی ذات ہے جسے کسی نے پیدا نہیں کیا۔ یہ ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 5 مسائل۔ فرماتے ہیں الی غیر ذالک مما شعنوا بہ کتبہ، اور اس قسم کے کتنے ہی مسائل ہیں جن میں ان فلسفیوں کی کتابیں بھری پڑی، اور یہ سب اسی بات کے قائل ہیں۔ اسی وجہ سے آخرت کا انکار کیا گیا کہ اللہ کے یہاں پیدا ہی نہیں ہوں گے، اور آخرت کا انکار یہ وہ چیز ہے جس نے دنیا کو تباہی سے روشناس کرایا۔ جس شخص کو آخرت کی فکر اور خیال نہیں ہوتا کہ مر کے اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، لا محالہ اس کے نتیجے میں وہ آدمی منافقت کرتا ہے، منافق ہو جاتا ہے۔ سیدھا سادہ اصول ہے کہ بارش برسے گی تو یقیناً چیزیں گیلی ہوں گی، آخرت کی فکر اور خوف ہوگا تو نفاق نکلے گا، جب آخرت کا خوف نہیں ہوتا تو پھر منافقت ہو جاتی ہے، اور بہت لوگ ایسے ہی نظر آئیں گے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے ان 5 مسائل کا ذکر کیا، یہ دوسری بات۔ تیسری بات جو اس میں آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کن لوگوں نے اس کا ذکر کیا، کون لوگ تھے جو اس بات کے قائل تھے کہ انسانی جسم، اب یہ بھی اسی دوسری بات کے بعد اسی جو آخری بات عرض کریں اس کو ذرا آپ دیکھیں تو یہ ملتی جلتی ہے فلسفے کی اس شاخ سے جس کے یورپین بھی قائل ہیں، امریکن اب جو فلاسفہ ہیں اس کے وہ بھی قائل ہیں، اور اسی طرح اب آپ دیکھیں گے تو ہارورڈ یونیورسٹی اور یونیورسٹی سے جو کتابیں آہستہ آہستہ نکل رہی ہیں وہ سب اس بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ آخرت میں جو حشر ہوگا وہ جسم کے ساتھ نہیں ہوگا، روح کے ساتھ ہوگا۔ جسم کو قبر سے نہیں نکالا جائے گا، روح نکلے گی، روح ہی لذت کو محسوس کرتی ہے اور روح ہی دکھ کو محسوس کرتی ہے، تو وہ اعادہ جسمانی کے قائل نہیں۔ بس خلاصہ اس بحث کا یہ، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والقول بالمعاد الجسمانی، اور جسمانی اعادے کے قائل ہونے کے لیے تمہیں ماننا پڑے گا یہ کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے غیر حاضر چیز کو حاضر کر دے۔ یہ جو بات ہے نا کہ اعادہ جسمانی کے قائل نہیں ہیں لوگ، اب بھی نہیں ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن فلاسفہ کے متعلق کہتے ہیں بہت سے لوگ مسلمان اپنے آپ کو کہتے تھے اور وہ اعادہ جسمانی کے قائل نہیں۔ فارابی قائل نہیں تھا، فارابی کا پورا گروہ، یہ فارابی کہنے کے تو ایک نام ہے نا، فارابی کا پورا اسکول آف تھاٹ ہے، پورا مسلک ہے فارابی کا، اور فارابی اس بات کا قائل تھا کہ انسانی جسم کے ساتھ حشر نہیں ہوگا، بس روحیں آ جائیں۔ اب بھی آپ دیکھیں جو لوگ یہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں فزکس کو، وہ کہتے ہیں جسم تو گل سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور روح کے ساتھ جنت آباد ہوگی، اور روح کو خوشی کا اور غم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جہنم میں جو چیز جائے گی وہ روح جائے گی، انسان کا جسم نہیں جائے گا۔ حالانکہ یہ بات اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ آخری اس معاملے میں جو عرض کرنا ہے وہ یہ کہ یہی بات ابو علی سینا کے متعلق بھی کہی گئی کہ ابو علی سینا جو تھے وہ یہ بات کہتے تھے کہ انسان کا آخرت کا معاملہ روح کے ساتھ ہے، جسم کے ساتھ نہیں۔ اور ابو علی سینا بنیادی طور پر یہ کرامی تھا اور کرامتی فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ ابو علی سینا کا باپ جو تھا اور اس کے بھائی بہت زیادہ شیعت میں آگے چلے گئے، اور ان لوگوں نے دنیا میں خیر کا کیا کام کیا ہوگا سوائے اس کے کہ انہوں نے جامع الازہر بنا دی۔ جامع الازہر جو بنی ہے تو یہ حقیقت میں کرامتیوں نے ہی بنائی تھی، اور ان کا خیال تھا کہ علوم کی تبلیغ اور علوم کا نشر یہاں سے ہوگا۔ وہ تو پھر حکومتیں بدلتی گئیں تو آہستہ آہستہ یہ اہل سنت والجماعت کے ہاتھ میں آ گئی، اور پھر جامع الازہر کا کچھ حلیہ بدل گیا، وگرنہ بنیادی طور پہ اہل تشیع کی وہ شاخ جو کرامتی کہلاتے تھے انہوں نے بنائی تھی، اور کرامتہ کے جو بڑے مراکز تھے جہاں پر کرامتیوں کا زور چلتا تھا ان میں سے ایک ملتان، اور ملتان میں کرامتیوں نے اپنی حکومت بنائی ہوئی تھی، حتیٰ کہ کرامتیوں کا جب بیت اللہ پر قبضہ ہوا ہے تو بیت اللہ پر قبضے کے بعد انہوں نے حجر اسود کو اکھیڑ دی،
14 سال مسلمانوں نے حج کیا ہے بغیر حجر اسود کے، اور اٹھا کے اپنے علاقے میں لے گئے، اور وہ بیٹھ جاتے تھے حتیم کی دیوار پہ، جو مسلمان عورت گزرتی تھی بچہ گود میں اٹھاتے تھے بچے کو، ڈیر مارتے تھے بیت اللہ کی دیوار پہ، اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ہم نے بچوں کے مغز دیکھے بیت اللہ کی دیواروں پہ لگے ہوئے، اور وہ کہتے تھے بلاؤ تو اپنے خدا کو، کدھر ہے تم اس کے متعلق کیسے نظریے رکھتے ہو، یہ چیزیں کرتے ہو، حتیٰ کہ ان کرامات سے بغداد کی خلافت تنگ آ گئی اور کوئی ان پہ قابو نہیں پا سکتا۔ پورے عالم اسلام میں اتنا تسلط تھا، اور انہوں نے درخواست کی پھر یمین الدولہ سے، یمین الدولہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہیں کہا کہ ان کا کچھ حل کریں، اور وہ اللہ کا بندہ وہاں سے آیا، اور پھر ملتان میں جو قتل عام ہوا ہے ان کا، یہ ضرب تھی جو اس نے ان کی قبر توڑ کے رکھ دی، اور پھر کرامتی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوئے۔ ان کرامتیوں میں بڑے لوگ جو پیدا ہوئے ان میں بولی سینا، بولی سینا نے اتنا کچھ لکھا ہے، اتنا کچھ لکھا ہے، اور اتنا اچھا لکھا ہے کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ جیسا انسان جو بولی سینا سے بیزار ہے، راضی کا بس نہیں چلتا، نہیں تو یہ سامنے ہوتا کہ راضی کے تو راضی سے گولی مار دیتے۔ راضی کی کتابوں کو آپ پڑھیں، اور امام راضی کی الاشارات و تنبیہات یہ پڑھو، اور بولی سینا کی الشفا پڑھیے، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ بولی سینا جس فلسفے کی بات کرتا ہے، راضی کس طرح اس کے اتنے خلاف ہیں، اتنے دلائل دیتے ہیں، اور راضی کا اصل میدان فلسفہ ہی تھا، راضی کا اصل میدان تفسیر نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی ان کی تفسیر کبیر پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایسی ایسی باتیں راضی لکھتے ہیں تفسیر میں اللہ کی پناہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی حد تک صحیح کہا کہ اس تفسیر کبیر میں راضی نے سوائے قرآن کی تفسیر کے باقی سب کچھ لکھا، تو بات ان کی کسی حد تک تو درست ہے۔ راضی کی تفسیر آپ پڑھیں گے تو ایسی وائی دوائی عجیب و غریب روایات ملیں گی کہ آدمی کانوں پہ ہاتھ رکھتا ہے کہ خدا بچائے ان خرافات سے جو راضی لکھے۔ ان کا اصل میدان فلسفہ ہے۔ فلسفے میں راضی نے بولی سینا کی، جسے محاورے میں کہتے ہیں نا جڑ کاٹ دینی، وہ انہوں نے ٹھانا ہوا ہے۔ لیکن جب وہ معراج نامے پہ آئے ہیں، راضی رحمت اللہ علیہ نے معراج پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھا ہے، تو نمت تافع یہ ان کی کتاب کا نواں چیپٹر ہے، اس میں انہوں نے اتنی تعریف کی ہے بولی سینا کی کہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ شخص کا بھی قائل تھا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بولی سینا کا دماغ جہاں پہنچا تھا اور جہاں سوچتا تھا اور مسائل کو حل کرتا تھا، یہ اور لوگوں کے بس کی بات نہیں۔ ارسطو کو اس نے متعارف کرایا مسلمانوں میں۔ اب بولی سینا پر یہ الزام ہے کہ وہ اس معاد جسمانی کا قائل نہیں تھا جس کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ یہاں بیان کر رہے ہیں۔ بات یہ چلی ہے وہاں سے، بات اصل میں یہ چلی کہ 5ویں 6 صدی کے آخر میں فلسفے کا اتنا زور ہو گیا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس نے فلسفہ نہ پڑھا ہوا، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفے کے خلاف لکھنا شروع کیا۔ غزالی اپنی جوانی میں جب پڑھ کر فارغ ہوئے تو وہ اس شان کے آدمی تھے کہ مدرسہ میں جب تشریف لائے، غالباً مستنصریہ میں، دیکھنا شاید کچھ اور نام تھا مدرسے کا لیکن یاد آتا ہے کہ مستنصریہ بغداد کا مدرسہ ہم نے دیکھا ہے۔ وہاں جب آئے تو سلطنت کے سارے خلیفۃ المسلمین سے لے کے چپڑاسی تک سب کھڑے، اور راضی کی داڑھی بالکل سیاہ تھی، کوئی جان نہیں سکتا تھا کہ اتنا بڑا آدمی ہے، یہ اتنا علم ہے۔ لیکن راضی نے چند سال پڑھایا اور پھر انہوں نے سوچ لیا کہ اللہ کی معرفت اور اللہ تک پہنچنا ان علوم میں نہیں رکھا ہوا، وہ کہیں اور۔ پھر امام غزالی کی بات کروں، راضی نہیں غزالی وہاں سے نکلے مستنصریہ سے، اور غزالی رحمت اللہ علیہ جا کر بیت المقدس چلے گئے۔ بیت المقدس میں وہ اوپر ابھی تک ان کا کمرہ قائم ہے، مینار ہے، اوپر جاؤ تو کمرہ ہے، سارا دن وہاں بس بیٹھے رہتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ غزالی کی زندگی یہاں سے پلٹی ہے، لیکن غزالی کو جس علم سے واسطہ نہیں رہا وہ حدیث، اس لیے غزالی ان لوگوں میں ہے جن کی بیان کرتا حدیث پر کوئی اعتبار نہیں۔ غزالی نے رحمت اللہ علیہ آخری زمانے میں
ایک شافعی حدیث کے ماہر تھے، انہیں اپنے گھر رکھا اور آخری 2 سال میں جا کر حدیث پڑھی، ورنہ رازی ایسی ایسی حدیثیں لکھ جاتے ہیں احیاء علوم الدین وغیرہ وغیرہ کتابوں میں جن کی کوئی اصل ہوتی نہیں۔ غزالی، لیکن غزالی کو جو خاص طور پہ اللہ نے مقام بخشا اور غالباً تجدید کا مقام بخشا، وہ عالم اسلام پہ فلسفہ جو چھا گیا تھا، غزالی نے اس فلسفے کی پرخچے اڑا دیے اور غزالی نے کتاب لکھی تحافت الفلاسفہ، فلسفیوں کی تباہی۔ اس میں انہوں نے اس بحث کو چھیڑا ہے کہ انسان جب دوبارہ پیدا ہوگا تو اس جسم کے ساتھ ہوگا یا نہیں، یا صرف روح ہے جو خوشی اور غم کو محسوس کرتی ہے۔ اور انہوں نے پھر اس پہ الزام کن لوگوں کو دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو شخص بھی جسمانی اعادے کا قائل نہیں ہے وہ شخص کافر ہے۔ یہ غزالی کا فتویٰ۔ وہ کہتے ہیں قرآن بار بار اس بات کو کہتا ہے کہ دیکھو تم نے اسی جسم کے ساتھ پیدا ہونا ہے، اور جو شخص بھی اس جسم کی دوبارہ پیدائش کو نہیں مانتا وہ انسان کافر۔ اب تحافت الفلاسفہ میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جن لوگوں پر تنقید کی ہے ان میں سر فہرست کے بولی سینا ہے، ان کی عبارت سن۔ تحافت الفلاسفہ میں ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ نے 20 مسائل منتخب کیے ہیں، اور 20 مسائل پر انہوں نے بحث کیا ہے کہ فلسفیوں کا یہ مسئلہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ تو غزالی ان 20 مسائل میں پہلے کہتے ہیں المسئلۃ الاولی، پہلا مسئلہ ان کے مذہب کے ابطال پر۔ پھر ہوتے ہوتے جب وہ پہنچے نا 20ویں مسئلے پہ تو وہ کہتے ہیں فی ابطال انکارہم البعث وحشر الاجساد مع التلذذ والتعلم۔ یہ فلسفیوں کو، بولی سینا اور ان کے ماننے والوں کو اس لیے بھی کافر قرار دینا ضروری ہے کہ انہوں نے انکار کیا ہے کہ دوبارہ جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو حشر الاجساد، یہ جو جسم ہے یہ بھی اٹھے گا، باوجود اس کے کہ التلذذ والتعلم۔ وہ مانتا ہے ابن سینا کہ آخرت میں لذت بھی ہے، لطف بھی ہے جنت میں، اور جہنم کا عذاب بھی ہے۔ آگے کہتے ہیں فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ قَدْ فَصَلْتُمْ مَذَاهِبَ هَؤُلَاءِ أَفَتَقْطَعُونَ بِكُفْرِهِمْ وَوُجُوبِ الْقَتْلِ لِمَنْ يَعْتَقِدُ اعْتِقَادَهُمْ۔ جب تم یہ کہتے ہو کہ ان فلسفیوں کا مذہب میں نے بیان کر دیا ہے اور ان سب لوگوں کے مذاہب ہیں، تو کیا تم قطعی طور پر حتمی اور آخری فتویٰ یہ دیتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ اس شخص کو قتل کرنا چاہیے، لیکن یعتقد اعتقادہم، جو اس قسم کا بولی سینا جیسا عقیدہ رکھے اور فارابی جیسا کہ آخرت اور حشر اس جسم کا نہیں ہوگا، روح کا ہوگا۔ قلنا، ہم نے یہ کہا تکفیرہم لا بد فی ثلاث مسائل۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ بولی سینا، فارابی، ان کے ماننے والوں کو کافر قرار دینا خاص طور پہ 3 مسئلے ایسے ہیں جن میں انہیں کافر کہنا چاہیے۔ کون کون سے 3 مسئلے؟ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مسئلۃ قدم العالم وقولہم ان الجواہر کلھا قدیمۃ۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا قدیم ہے۔ اگر آپ کو پچھلی بحث یاد ہے تو اس میں ایک بحث آئی تھی نو کی، جو میتھلی اور اس سے اوپر کی کتابیں آپ پڑھیں تو اس میں تذکرہ آتا ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کہا 9 قدیم ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر آ جائے گا، دیکھو تو کون کون کیا کہتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 9 قدیم ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جواہر قدیم ہے۔ جوہر اور عرض کی بحث آئی تھی نا۔ یہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ جواہر جو ہیں وہ قدیم ہیں، تو جواہر ان الجواہر کلھا قدیمۃ، یہ جواہر سارے قدیم ہیں، اس وجہ سے انہیں کافر ماننا ضروری ہے کیونکہ جواہروں یا اعراضوں پیدا تو اللہ نے کی۔ والثانیہ، اور دوسری بات قولہم ان اللہ تعالی لا یحیط علما بالجزئیات الحادثۃ من الاشخاص۔ اور دوسری بات جس کی وجہ سے انہیں کافر کہنا ضروری ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں جزئیات کا علم نہیں جانتے،
یہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی حجت اللہ میں بحث کریں گے، وہاں بات کریں گے۔ بس ثالثہ، اور تیسری بات، فی انکار باطل اجسام، اور تیسری وجہ جو ان کو کافر قرار دینا ابو سینا، فارابی اور ان کے ماننے والوں کو ضروری ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جسم جو ہے یہ کائنات آخرت میں پیدا نہیں ہوگا، صرف روحیں ہوگی۔ وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ الثَّلَاثُ، یہ تین مسائل ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس کا اعتقاد رکھتا ہے تو پھر وہ نبوت کی تکذیب کرتا ہے، قرآن کی تکذیب کرتا ہے۔ ہمارے علم کے مطابق امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایسے آدمی تھے جنہوں نے یہ بند کھولا ہے اور ابو سینا کو کافر قرار دیا۔ انہوں نے کہا یہ تین چیزوں کے قائل ہوئے ہیں، لہذا یہ لوگ کافر۔ چل، امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا دور گزرا، اس کے بعد دور آیا امام غزالی رحمت اللہ علیہ، تو ادھر سے ہندوستان میں ایک دور آ گیا۔ ہندوستان میں جو مغل تھے نا بادشاہ، بڑے پڑھے لکھے، بہت پڑھے لکھے۔ یہ بابر بادشاہ باوجود اس کے کہ شراب پیتا تھا، قرآن پاک کی تفسیر اس نے لکھی ہے، اور فلسفے میں تو کمال کے لوگ تھے۔ یہ جو اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ مریخ کتنا ہے چاند سے، اور چاند کتنا ہے زمین سے، اور زمین سورج سے کتنی دور ہے، یہ سب سے پہلے ہمایوں نے آلہ ایجاد کیا تھا، اور ہمایوں نے یہ ان سیاروں کے آپس کے فاصلے ناپے۔ یہ ہمایوں اتنا پڑھا لکھا۔ جہانگیر، اکبر تھوڑا سا تھا بیچ میں ایسا، لیکن اکبر کو اتنی معلومات تھی کہ آپ جب فیضی کی چیزیں پڑھیں گے تو پتا چلے گا، مگر آپ پڑھیں گے کیوں؟ یہ تو بات ہے، آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان کیوں پڑھیں بھائی؟ یہ تو ایسے ہی ہے، اس خوش فہمی میں ہم بھی ہیں، آپ بھی رہیے کہ مسلمان پڑھیں گے، تو پڑھنا کوئی نہیں آپ نے، مگر ہم کہہ تو دیں، چلو ممکن ہے کوئی سنے تو اگلی نسل تک بات پہنچے، وقت پر پڑھتے کوئی نہیں۔ یہ فیضی نے جو کچھ لکھا ہے اکبر کے بارے میں، اس کے 9 رتنوں نے جو کچھ لکھا ہے، یہ آئین اکبری اگر آپ پڑھیں، اب تو اردو ترجمہ ہو گیا بھائی، اس کو جب پڑھو گے تو وہ ایک کتاب آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کا علم کتنا تھا اور وسعت اس میں کتنی تھی۔ 1500 صفحے کی کتاب ہے، اب چھپ رہی ہے یہ۔ اسی طرح اس کے بعد آ گئے شاہ جہان کے تو کہنے ہی کیا، شاہ جہان تو اتنا صاحب علم تھا کہ ہندوستان میں بڑے بڑے لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ایک یہ ملا عبد الحکیم سیالکوٹی، جو واقعی علامہ کے درجے کا آدمی تھا، علامہ عبد الحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ جس شخص کے علم کے قائل ہوئے اس کے شاہ جہان بادشاہ نے کیا ایرانیوں سے تعلقات اچھی کرنے کی اسے سوچی، اور یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے، اس کو کیا ذکر کرنا ہے، لیکن ہوا یہ کہ ایرانی جو تھے، ازبکستان جو تھا یہ ان کے قبضے میں تھا، تو ازبکستان پہ لڑائیاں ہوتی تھیں۔ اکبر کے زمانے میں لڑائی کم ہوئی، جہانگیر کے زمانے میں زیادہ ہو گئی، تو شاہ جہان جب آیا ہے تو اس نے سوچا، اس نے ایک خط میں لکھا ہے کسی کو، اس نے لکھا کہ صرف ہماری مملکت کا استحکام یہی نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کو مضبوط کریں، جب تک قرب و جوار کی ریاستوں سے تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے ہماری آزادی خطرے میں رہے گی۔ اس لیے اس نے کیا کیا کہ ازبکستان سے اپنی فوجیں واپس بلا لی، اور اس نے کئی علاقے ازبکستان کے ایران کو دے دیا، اور انہوں نے کہا جی آپ رکھیں، آپ بھی ہمارے ہمسائے ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے سے اچھی طرح رہیں گے۔ دوستی ان کی شروع ہوئی تھی ہمایوں کے زمانے میں، جہانگیر کے زمانے میں بگڑ گیا، شاہ جہان نے نئے تعلقات کا آغاز کیا۔ شاہ جہان نے 2 لوگوں کو بھیجا اور ان سے کہا کہ ایران میں جاؤ اور جا کر ان سے بات کرو اور ان کے ساتھ علمی باتیں کرنا۔ ایک تھا محب علی اور دوسرا تھا فاروق مشرف۔ یہ ساری تفصیل سننی ہو تو عقیدے کی کیسٹس میں ہم نے بیان کی۔ ان دونوں کی جو شامت آئی، محب علی کی اور مشرف فاروق کی، تو یہ جا کر ٹھہرے اور ایران کے وزیر اعظم سے کہا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں۔ بڑا زوم تھا انہیں علم کا۔ ایران کا وزیر اعظم جو تھا وہ عالم علماء عراق تھا، اس کا لقب کہ عراق میں اس وقت تک اتنا صاحب علم کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، تو اس نے جواب میں لکھا کہ 6 مہینے سے پہلے وقت نہیں ہے ملنے، میں مسئول۔ 6 مہینے گزارے، سفارت پیش ہوئی، اور ان کی جو بدبختی آئی تو انہوں نے شروع کیا مسئلہ کہ حضور والا فلسفے میں آپ نے کیا پڑھا ہے؟
وہ کثر نفسی میں تھا، اس نے کہا میں نے فلسفے میں کیا پڑھنا ہے، ہم تو ایسے ہی فوجی لوگ ہیں، ہم نے کیا پڑھنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے مسئلہ چھیڑ دیا کہ فلاسفہ کا آپ کا کیا خیال ہے، نجات ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ وہ سنتا رہا ساری باتیں۔ اس نے کہا اچھا تم یہ بتاؤ کہ وہ کون سے 3 مسئلے ایسے ہیں جس میں ابو علی سینا کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کافر کہا؟ وہ کون سے 3 مسئلے ہیں جو علماء علم کلام اور علماء فلسفہ کے درمیان زیر بحث ہیں؟ وہ 3 مسئلے تو بیان کرو۔ اب یہ ادھر ادھر دیکھنے لگے، تو جب وہ سمجھ گیا کہ یہ نہیں جانتے تو اس سے کہا پڑھاؤ، کل آ کے بیان کر دے۔ اب جب یہ آئے تو انہیں اور شرمندگی ہوئی، پڑھیں کہاں سے؟ شاہی مہمان تھے، مہمان خانے میں جو کتب خانہ تھا اسے بھی منع کر دیا گیا کہ انہیں دیکھو اب کیا کرتے ہیں۔ یہ ساری رپورٹ پہنچی شاہ جہان بادشاہ کو، اور شاہ جہان بڑا خفا ہوا اور اس سے کہا کہ اصل سوال کیا تھا؟ تو بتایا گیا کہ اصل سوال ایران کے وزیر اعظم نے یہ کیا تھا کہ وہ کون سے 3 مسائل ایسے ہیں جن مسائل پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو علی سینا کو کافر کہا ہے، اور ان پر بعض حضرات نے علماء متکلمین نے ابو علی سینا کو مسلمان کہا ہے اور تعویل کی ہے۔ تو جو مسلمان کہتے ہیں اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو تکفیر کرتے ہیں، ان دونوں کی بحث کا خلاصہ اور نچوڑ کیا؟ شاہ جہان بادشاہ کے سامنے جب یہ خط پڑھا گیا تو اسے غصہ بھی آیا، اور سعد اس کے وزیر اعظم تھے، اس نے کہا کہ اچھا میری مصروفیات بتاؤ کیا کیا ہیں تاکہ میں اس پہ محاکمہ خود لکھوں گا اور میں تحریر کروں گا کہ یہ دونوں کا اختلاف کیا اور اس میں اصل بات کیا ہے۔ سعد اللہ چپ ہو گئے۔ پھر سعد اللہ نے جب دیکھا کہ غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا ہے تو ان کا حضور والا وہ وزیر اعظم ہے اور ان کی سلطنت ہی کیا ہے، اور آپ ہندوستان کے بادشاہ ہیں، آپ کا اور اس کا لیول برابر نہیں، ٹکر کا آدمی نہیں۔ ایسے ہی ہے جسے وہ واجپئی نے کہا نا کہ پرویز مشرف سے کس طرح ملوں، وہ تو وہ کیا ہے چیف ایگزیکٹو ہے، اس نے کہا ایگزیکٹو کسی کمپنی کا ہوتا ہے، میں صدر وزیر اعظم ہوں، وزیر اعظم کہاں جا کر ملے؟ تو یہی ہوتا ہے، زندہ قوموں کی یہی حالتیں ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہوا کرتا کہ صدر جائے اور آگے سے سیکرٹری استقبال کے لیے آیا کرے۔ ایوب خان جب گیا تھا تو امریکہ کا صدر آیا تھا استقبال کے لیے، چھوڑو خیر یہ ایک اور لمبی بحث ہے۔ تو ہوا یہ کہ شاہ جہان کو اس نے سعد اللہ نے ٹھنڈا کیا، اس نے کہا حضور آپ نہ لکھیں، اس کا جواب وزیر اعظم کے اس سوال کا کسی اور سے دلواتے ہیں۔ انہوں نے کہا کس سے؟ اس نے نام لیا ملا عبدالحکیم سیالکوٹی، اور ملا عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا یہ شاہ جہان قائل تھا، اتنا کہ اس نے ملا عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کو 2 بار چاندی یا سونے میں دلوایا، ترازو میں رکھا، دوسری طرف سونا رکھا، اور ان کے برابر جب ہوا تو اس کا حضرت یہ آپ لے جائیے۔ ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کے اتنا علم کا قائل تھا کہ انہیں دعوت دیتا تھا۔ ایک مرتبہ دعوت دی اور کہا حضرت آج فلاں مسائل پہ بحث ہوگی مگر کھانا کھائیں گے بحری جہاز میں۔ تو جہاز بڑا دریا تھا، اس پہ چلنے لگا، گنگا تھا یا جمنا مجھے نہیں یاد، لیکن چلنے لگا تو پانی آ گیا اچانک۔ تو وہ شاہی بیڑے کے ارد گرد کشتیاں تو ہوتی ہیں، تو کشتیوں والے نے کشتیاں سنبھال لی۔ تو ملا عبدالحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ اپنا جبہ ٹھیک کر کے اٹھے اور دیکھنے لگے اور گھبرا گئے کہ پانی بہت زیادہ ہے، کہیں الٹ ہی نہ جائے جہاز۔ شاہ جہان ہنسا اور اس سے کہا کہ حضرت اتنا گھبرانے کی کیا بات ہے، مجھے دیکھیں آرام سے بیٹھا ہوں، آپ بھی بیٹھیں بات کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے ڈر اس لیے رہا ہوں کہ اگر ڈوب گیا تو کیا ہوگا؟ تو اس کا میں بھی ڈوب جاؤں گا۔ کہنے لگے تمہارا کیا ہے، تمہارے تو ماشاءاللہ 4 تو بیٹے ہی ہیں سلطنت سنبھالنے کے لیے، اور بھی بہت سے کھڑے ہو جائیں گے، حکومت لے لیں گے، میں اگر مر گیا تو میرے جیسا صاحب علم کئی صدیوں میں پیدا ہوتا۔ شاہ جہان چپ ہو گیا، پھر سناتا تھا لوگوں کو اور کہتا تھا حضرت نے سچ کہا، ان جیسا آدمی کئی صدیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کو خط لکھا، یہ سیالکوٹ جو ہے نا اس کی تاریخ کسی نے لکھی نہیں، اتنے بڑے بڑے علم یہاں صاحب علم یہاں پیدا ہوئے ہیں، یہ بڑی زرخیز زمین۔ ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کو خط لکھا ہے سعد اللہ نے، وزیر اعظم نے۔ وزیر اعظم کا خط پہنچا جمعے کے دن اور انہوں نے اگلے جمعے تک اس کا جواب لکھ کے فارغ کر دیا۔ وہ خط ہمیں
بڑی تلاش تھی اس کی کہ کہیں سے مل جائے، اور وہ خط، یہ واقعہ 1056 ہجری کا، وہ خط ہمیں ملا رامپور لائبریری میں۔ اب رامپور ہندوستان، مصیبت، ویزا کون دے؟ تو وہاں سے ہم نے پھر اس خط کی فوٹو کاپی دوستوں سے کہہ کے منگوائی، یہ ہے وہ خط، اس کو اس لیے لے آئے۔ اس خط کا نام ہے درۃ الثمینہ، یہ ملا عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا، یہ اس کا قلمی نسخہ ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور اس کے آخر پہ وزیر اعظم سعد اللہ کا خط بھی ہے، اور اس نے خط میں یہی 3 سوال لکھے ہیں کہ حضرت وہ کی کون سے 3 چیزیں ہیں، اور اس پہ جو ہمارے شاہ جہان بادشاہ وہ بہت ناراض ہوئے ہیں کہ ہندوستان کے علم کا وقار خاک میں مل گیا ایران جا کے، اور وہ ان 3 مسائل کو حل نہیں کر سکے۔ ملا عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو، بات ابو علی سینا کی ہو رہی ہے کہ ابو علی سینا پہ وہ کیا کہتے ہیں۔ قال الامام حجت الاسلام فی بعض رسائلہ، حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعض رسالوں میں یہ لکھا ہے، یہ چونکہ بھی قلمی نسخہ ہے نا، اس کے سارے الفاظ اور ان میں جو زیر زبر ہے ممکن ہے اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو برا نہ مانیے۔ عن مجموع ما غلط الفلاسفہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعض رسائل میں فلسفیوں کی غلطیوں پر رد کیا ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ تمام الی 20 اصلا 20 مسائل کی طرف لوٹتی ہیں۔ پہلے بھی آیا تھا نا کہ 20 مسائل، انہوں نے کہا 20 مسئلے ایسے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے جو کتاب لکھی ہے تحافت الفلاسفہ، 20 مسائل پر بحث کیا، ان کا 3 مسئلے ایسے ہیں ان میں تو لازماً انہیں کافر قرار دینا ہے۔ یہاں بھی ملا عبدالحکیم سیالکوٹی بھی یہی لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں یجب، یہ واجب ہے، نکفرہم، ہم ان کو کافر قرار دیں، فی ثلاثۃ، 3 مسئلے ایسے ہیں، وتبدیعہم، اور ان کا باقی بدعات کا اختیار کرنا، فی 17 مسائل میں یہ فلسفی بدعتی ہیں، اور 3 مسائل ایسے ہیں جن میں یہ کافر ہیں، وَلِإِبْطَالِ مَذْهَبَهُمْ، اور ان کے مذہب کا ابطال کرنا، فی هذه المسائل، ان مسائل میں 20 صنفت کتاب التحافہ، امام غزالی رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں نے ایک کتاب تحریر کی ہے، اس کا نام ہے تحافت الفلاسفہ۔ فقد خالفوا کافت الاسلامیین، جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب نے ان فلسفیوں کی ان 20 مسئلوں میں مخالفت کی ہے۔ قولہم، اور ان کا یہ کہنا کہ ان الاجسام لا تحشروا ان المصاب والمعاقب هي الارواح المجردہ، خاص طور پہ ان کا یہ مسئلہ کہ جسم جو ہے انسانی یہ قیامت میں نہیں اٹھایا جائے گا، ثواب اور عذاب جو کچھ بھی ہوگا الارواح المجردہ وہ فقط اور فقط روحوں پر ہوگا، والعقوبات روحانیت لا جسمانیت، اور یہ جو سزائیں خدا دوزخ میں دے گا یہ جسم کو نہیں دے گا، روحوں کو ہوں گی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وقد صدقوا فی اسباب الروحانیت، ہم اتنی باتوں فلسفیوں کی مانتے ہیں کہ روح کو لذت بھی ملے گی اور عذاب بھی ہوگا، ولیکن کذبوا فی الجسمانیت، لیکن یہ جو فی انکار بھی جسمانیت ہے، لیکن جو فلسفیوں نے یہ کہا ہے نا کہ جسم پر عذاب نہیں ہوگا اور جسم کو لذت نہیں ملے گی، یہ بات ان کی کفر ہے، آدھی بات ان کی ٹھیک روح تک، آدھی بات کفر۔ وَكَفَرُوا بِالشَّرِيعَةِ فِيمَا نَطَقُوا بِهِ وَمِن ذَلِكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَعْلَمُ الْكُلِّيَّاتِ دُونَ الْجُزْئِيَّاتِ، اور اسی طرح دوسرا مسئلہ جن پہ ان فلسفیوں کو کافر قرار دیا جانا ضروری ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو کلیات کا علم ہے اور جزئیات کا نہیں۔ وَهَذَا أَيْضًا كُفْرٌ صَرِيحٌ، اور یہ صاف کفر ہے کہ خدا کو جاہل مانا جائے، وَلِلْحَقُّ کو، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ أَنَّهُ لَا يَعْزُبُ عَنْ عِلْمِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ پر اس کائنات کا کوئی ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ وَمِن ذَلِكَ، اور تیسرا مسئلہ جس پہ ابن سینا اور لوگوں کو کافر قرار دینا ضروری ہے، قَوْلُهُمْ بِقَدَمِ الْعَالِمِ عَالَمٍ، ان کا یہ کہنا کہ مادہ قدیم ہے، وازلیت اور ہمیشہ سے ہے،
فلم یذهب احد من المسلمین، اور مسلمانوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو ان مسائل میں ان کی طرف کیا ہو، وذالک، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ کی صفات کے متعلق بھی کہتے ہیں، وقولہم، اور ان کا یہ کہنا کہ انہ عالم بالذات، کہ اللہ ذاتوں کا علم رکھتا ہے اس سے زیادہ نہیں، وما یجری مجراہ، اور اس طرح کے کتنے ہی مسائل ہیں ان لوگوں نے مذہب المعتزلہ، معتزلہ کا مذہب اختیار کیا ہے، ولا یجب نکفر المعتزلہ، یہ عبارت نہیں پڑھی جاتی، اور یہ ضروری نہیں ہے، یہ ہم معتزلہ کی تکفیر نہیں کرتے، بمثل ذالک وقد ذکرنا فی کتابی، اور ہم نے ان مسائل کو ایک کتاب میں ذکر کیا ہے، فصل التفرقہ بین الاسلام والزندقہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا ذکر کیا۔ پھر وہ کہتے ہیں آگے چل کے کہ یہ ملا عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ کے قال الامام الرازی، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لا يمكن الجمع بین الایمان بما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانکار الحشر الجسمانی، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس بات کو مانتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچا دین لے کے آئے تھے اور پھر وہ یہ کہے کہ جسم جو ہے قیامت میں نہیں آئے، وہ کہتے ہیں ممکن ہی ہو گئی تکفیر ملا عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سے بھی، ابو سینا کی بھی ان کے ماننے والوں۔ تیسرا شخص جو نظر آتا ہے، چار اشخاص پہ اب تک ہمیں یعنی جو قابل ذکر ہے، تیسرے آدمی جو نظر آئے وہ حضرت مجدد الفسانی سرندی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات جو ہے نا، اس کی ایک سطر پڑھنے کے قابل ہے، اور فارسی اردو تو ترجمہ جس کا جو جی چاہے اس نے کر دیا ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے جو مکتوبات لکھے ہیں، کمال کی چیز لکھی ہے۔ ہماری اللہ کا شکر ہے اس کی سند حضرت سے متصل ہے، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یہ مکتوبات شریف ہم نے پڑھے حضرت مولانا صاحب سے، اور حضرت بعض جگہ پہ رک کے کوئی ایک ہی جملہ کہتے تھے، وہ ایسا جملہ ہوتا تھا جو بس سمجھ میں آتا تھا کہ بس یہ بات صحیح ہے۔ حضرت نے جو فرمایا یہ حرف آخر ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کو زندگی گزر گئی حضرت مجدد رحمۃ اللہ کی مکتوبات پڑھتے ہوئے، اور حضرت نے باقاعدہ اس کی لکھ کے بھی سند دی۔ ختم نبوت کے پوری دنیا میں اس وقت امین ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ تیسرے آدمی ہیں جنہوں نے اس مسئلے کو چھیڑا، تو اوروں نے بھی چھیڑا لیکن جو معتبر لوگ، حضرت فرماتے ہیں ہر قصے کے ہر وہ آدمی بے قدم و ذلیت غیر حق جل وعلا قائل گشتار تکفیر او نمودان، ہر وہ آدمی جو اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کے لیے یہ مانتا ہے کہ اللہ سے پہلے وہ چیز تھی یا اللہ کے ساتھ تھی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، چاہے وہ مادے کو مانتا ہے، روح کو مانتا ہے یا کسی بھی چیز کو، اس کو کافر قرار دینا ضروری ہے۔ امام غزالی عظیم راہ تکفیر ابن سینا و فارابی وغیرہ شان نمودار، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے ابن سینا کی اور فارابی اور ان جیسے لوگوں کی تکفیر کی ہے، انہیں کافر قرار دیا ہے کہ قائل بقدم عقول و نفوسند، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اس وقت عقول اشرا تھی۔ یہ عقول اشرا کی بات پہلے عرض کی تھی پچھلی مرتبہ کہ فلسفیوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے ایک عقل پیدا کی، اس عقل نے آگے 9 عقلیں پیدا کی، پھر وہ اس سے پھر آسمان بنے، پھر یہ چیز بنی، یہ چیز بنی۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سب جو اس قسم کے قائل ہیں نا، وہ بقدم حیولہ و صورت گمان بردان، اور حیولہ کے قدیم ہونے کے جو قائل ہیں، حیولہ پچھلی مرتبہ بحث گزر چکی، اس کی 9 کے قدیم ہونے کے یہ قائل تھے ابن تیمیہ۔ ابن سینا آ گئے، فارابی آ گئے، ابن تیمیہ آ گئے رحمۃ اللہ علیہ، اور آگے دیکھو حضرت فرماتے ہیں گمان بردان بسماوات دا بآنچے دریشانت قدیم دانستان، اسی وجہ سے یہ بعض فلسفی آسمانوں کو بھی قدیم مانتے ہیں۔ حضرت خواجہ ما قدرت رومی فرمودن، ہمارے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شیخ محی الدین ابن عربی بے قدم ارواح کم القائل، کہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تو کامل لوگ جو ہوتے ہیں اللہ کے ولی اولیاء اللہ کی روحوں کو بھی قدیم مانا کرتے تھے۔ اب کہاں بات آئی؟ ابن سینا 1، فارابی 2، ابن تیمیہ 3،
ان کے ماننے والے 4 اور 5ویں حضرت نے فرمایا کہ میرے شیخ کے کہتے تھے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جو پاک نیک لوگ ہیں ان کی روحوں کو بھی قدیم مانا کرتے تھے. حضرت فرماتے ہیں اس کے بعد کہ ان سخن را الظاہر مسلوب باعث داشت. یہ ضروری ہے کہ جن لوگوں کا یہ نظریہ ہو, جیسے محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ, حضرت ابن عربی کا قائم ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کہتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں ان کے اس کلام کی کوئی تعویل کرنی چاہیے, وہ معمول بر تعویل باعث خاص, اور اس کی تعویل کچھ سوچنی کرنی چاہیے تا اجماع اہل ملل مخالف نہ شود, تاکہ پوری امت کے مخالف یہ نہ ہو جائیں. وہ تعالی قادر مختار, اللہ کی ذات پوری قدرت رکھتی ہے, اختیار ہے اسے مادے کو پیدا کرے فنا کرے, از شائبہ ایجاب و مذنہ اضطرار منزہ و مبرر. اللہ کی ذات اس سے بہت پاک ہے کہ وہ اس میں کسی ایجاب اور مذنہ کا شائبہ بھی پایا جائے. یہ بھی فلسفے کی اصطلاحات ہیں. فلاسفہ بے خرد کمال زیادہ ایجاب دانستہ, نفی اختیارت واجب تعالی نمود. ان بے وقوفوں نے, یہ فلسفی جو بے وقوف ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے اختیارات کی نفی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی چیزیں کہتے ہیں کہ ان بے خردان واجب را تعالیٰ و تقدس معطل و بیکار داشتہ. یہ بولی سینا اور اس کے ماننے والے فارابی کے ان بے وقوفوں نے اللہ تعالیٰ کو معطل اور بیکار سمجھ لیے. وجوز یک مصنوع کے ان ہم و ایجابت اور خالق سماوات و ارض خالق نہ دانستہ, اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے بس ایک عقل کو ہی پیدا کیا اور کسی چیز کو پیدا ہی نہیں کیا. یہ سے مجدد رحمت اللہ علیہ نے بڑی طویل عبارت لکھی ہے, 266 نمبر خط ہے. حضرت نے یہاں جو کچھ لکھا ہے نا کہ ابن عربی بھی اس کے قائل تھے, اس کو پڑھ کے بڑی حیرت ہوئی. میں حیرت اس وجہ سے ہوئی کہ اس سے پہلے یہ چیز ایک جگہ پڑھی تھی, خمینی نے جو خط لکھا تھا روس کے صدر کو, اسے خط میں لکھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ, اور اس میں خمینی نے یہ لکھا کہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے اور فلسفہ اعلیٰ میں یہ بات مقرر ہو چکی ہے کہ اولیاء اللہ کی ارواح سے مدد مانگی جاتی, اور ہمارے جو ائمہ ہیں 12 ائمہ ان سے بھی مدد مانگی جاتی ہے. تو وہاں پڑھا تو خیال آیا کہ اچھا چلو ابن عربی رحمت اللہ کی لکھا ہوگا, لیکن اعتماد اس لیے نہیں تھا کہ ہر آدمی کی نقل معتبر تھوڑی ہوتی ہے. حضرت مجدد رحمت اللہ کے یہاں جب پڑھا تو پھر خیال ہوا کہ حضرت نے خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ کا حوالہ دیا, یہ نقل بڑی معتبر ہے, اس کی تلاش کرنی چاہیے. تو فتوحات میں اور باقی جو کتابیں وہاں تو نہیں ملی. کتاب القدس بھی دیکھی, یہ ابن عربی رحمت اللہ کی بڑی زبردست کتاب, پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ علوم اور معارف کیا ہوا کرتے ہیں. پھر جب ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر دیکھی نا, سورہ الدہر کی تفسیر, تو ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے وہاں پر یہ بات لکھی. پھر پتہ چلا کہ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے ابن عربی کی تفسیر نہیں پڑھی ہوگی, تو حضرت نے یہ قول نقل کیا, حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات میں بھی نقل کر دیا. اب دیکھ لو آخری آدمی جو رہ گیا حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے بعد حضرت شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ کی باتیں بھی ہیں, وہ تو کسی وقت آ جائیں گی. ان کے بعد جو بڑا آدمی آیا ہے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے بعد ان مسائل کے معاملے میں, وہ حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ. انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے بھی اس مسئلے پر لکھا ہے, اور حضرت نے الظفر الخاتم جو قصیدہ لکھا ہے نا, اس کے کچھ اشعار ہیں, یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. دیکھو حضرت نے کیا کیا. بولی سینا کے کافر ہونے کے قائل ہوئے 3 بنیادوں پہ. ایک یہ کہ چیزیں قدیم ہیں, دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں نہیں جانتا, اور تیسرے معاذ اللہ, تیسرے یہ کہ جسم کا حشر نہیں ہوگا. اب جسم کا حشر نہیں ہوگا اس پہ کافر کہنا ابن بولی سینا کو یہ امام غزالی آ گئے تھے, پھر ان کے بعد ملا عبدالحکیم سیالکوٹ, ان کے بعد حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے بعد انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھو. حضرت فرماتے ہیں اپنے قصیدے میں واللہ کان ولیس شیء غیرہ, اللہ تعالیٰ ہی تھا اس کائنات میں اور اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا. سبحانہ جل العظیم الشان, اللہ کی ذات پاک ہے اور وہ عظیم الشان ہے, بڑی عظمت والا ہے. واللہ خالق کل شیء غیرہ,
اور اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. ما ربنا والخلق مقترنانی، اور اللہ پروردگار عالم اور مخلوق یہ ازل میں ساتھ ساتھ نہیں تھے. مقترنان ساتھ ساتھ ہونا نا، ان میں اقتران نہیں تھا، یہ ساتھ ساتھ نہیں تھے، بلکہ اللہ کی ذات اپنی مخلوق سے علیحدہ ہے. لسنا نقول کما یقول الملحد الزندیق، ہم وہ بات نہیں کہتے جو ایک ملحد اور زندیق نے کہی ہے. انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملحد اور زندیق کہہ رہے ہیں نا، یہ بولی سینہ ہو گیا. صاحب منطق اليونانی، جو یونانیوں کی منطق کا ترجمان تھا، بدوام هذا العالم المشہود والارواح، جو اس بات کا قائل ہے کہ یہ مادہ جو ہے یہ قدیم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ارواح بھی فی ازل ولیس بفانی، اور روحیں بھی ازل سے قدیم ہے اور وہ فانی نہیں. اب یہاں انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روحوں کے قدیم ہونے کی نسبت بولی سینہ کی طرف کی ہے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ابن عربی کی طرف کی، اور حضرت نے اسے لکھا ہے کہ ملحد اور زندیق تھا. یہ کفر کا فتویٰ غزالی کی طرف سے آیا، اور انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے پھر بات پوری کر دی ہے، چھوڑا نہیں. وہ کہتے ہیں هو ابن سینا القرمطی غدامری شرک الردى وشریطۃ الشیطان. یہ جس ملحد اور زندیق کا میں تمہیں کہہ رہا ہوں، یہ ابن سینا کرمتی نسبت ہے. پھر فرمایا غدامری بھی نسبت ہے. فرمایا شرک الردى، ردا تباہی تباہی اور بربادی میں شریک ہونے والا. بشریطۃ الشیطانی، اور شیطان کا دوست تھا یہ بولی سینہ. یہ کہتا ہے کہ جسموں کا حشر نہیں ہوگا، صرف روحیں آئیں. یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. تو دیکھو یہ جسم کا حشر ہوگا یا نہیں ہوگا، ہمارا ایمان ہے جسم کا حشر ہوگا. ختم کرتے ہیں اس بات کو. ہمارا ایمان ہے جسم کے ساتھ حشر ہوگا. بولی سینہ نے یہ کہا، فارابی نے کہا، فارابی کا تو مجھے علم نہیں کہا ہوگا، اس نے فلسفہ پڑھا ہے اس کا، اس میں ہے ایسی چیزیں. امام غزالی رحمۃ اللہ نے تکفیر کی، ملا عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ نے کر دی. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کی تکفیر ہونی چاہیے، لیکن حضرت ذرا سا اپنی جان چھڑا گئے. اور انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے ملحد شیطان سب کچھ یہ لکھا. ٹھیک ہے، بولی سینہ یہ ان لوگوں کی تکفیر اس وجہ سے ہے. یہ ہیں وہ 5 مسائل. اور اب آخر پہ ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ بات کوئی حتمی نہیں ہے، یہ علمی مباحث ہیں. اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے بعد یہ بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. لیکن میں نے بولی سینہ کو پڑھا، اور بولی سینہ کی یہ کتاب ہے الشفا، اور بڑے بڑے لوگوں نے، رازی نے اس کی شرح لکھی ہے، اور لوگوں نے اس نے جہاں معاد کی بحث کی ہے نا، کہ آخرت میں نبوت کی بحث ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور صفات کی بحث ہے، آخرت قیامت کی بحث ہے، عقیدے کہ ہے وبالحدی ان تحقق ہا ہنا احوال الانفس الانسانیت اذا فارقت ابدانها. اور پھر یہ بات بھی غور کیے جانے کے قابل ہے کہ انسانوں کے جو جسم ہیں، جب یہ روحیں جو ہیں جب جسموں کو چھوڑ دیں گی تو کیا ہوگا. وَإِنَّهَا إِلَىٰ أَيَّةِ حَالٍ سَتَسِيرُ، تو پھر انسان کی روح یہ کہاں جائے گی، آگے کیا ہوگا. فَنَقُولُ، سو ہم یہ کہتے ہیں، یہ ہے بولی سینہ کا عقیدہ. يَجِبُ أَن يُعْلَمَ أَنَّ الْمَعَادَ مِنْهُ مَا هُوَ مَنْقُولٌ مِنَ الشَّرْعِ وَلَا سَبِيلَ إِلَىٰ إِثْبَاتِهِ. یاد رکھو کہ قیامت جو آنی ہے وہ وہی چیز ہے جو شریعت میں آئی ہے، یعنی کتاب و سنت میں جو نقل ہوئی ہے، وہی قیامت آنی ہے. وَلَا سَبِيلَ إِلَىٰ إِثْبَاتِهِ، اور قیامت کو ماننا، اس عقیدے کو ماننا، اس کی کوئی صورت نہیں ہے الا من طریق الشریعت، سوائے اس کے کہ ہم شریعت کی بات چپ کر کے مانیں کہ واقعی قیامت آئی. بولی سینہ نے قیامت کا اقرار کیا نا اپنے عقیدے میں، ٹھیک ہے. پھر کہتا ہے وَتَصْدِيقِ خَبْرِ النُّبُوَّةِ،
اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے قیامت کے آنے کی اس کی تصدیق کریں. وَهُوَ الَّذِي اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے لِلْبَدَنِ عِنْدَ الْبَعْثِ کہ انسان قیامت میں اس جسم کے ساتھ اٹھایا جائے گا. لِلْبَدَنِ گر گیا قلعہ. وَخَيْرَاتِ الْبَدَنِ وَشُرُورِهِ مَعْلُومَةٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ أَن تَعْلَمَ اور اس انسانی جسم کے ساتھ جو کچھ بھی خیر اور شر ہونا ہے وہ سب معلوم ہے. وَقَدْ بَسَطَتِ الشَّرِيعَةُ الْحَقَّةُ الَّتِي آتَانَا بِهَا نَبِيُّنَا وَسَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ اور شریعت نے صاف صاف بیان کر دیا ہے کہ ہمارے نبی، ہمارے آقا، ہمارے مولا حضور اقدس صلی اللہ علیہ اور ان کی آل پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتیوں حال السعادتی والشقاوت کہ آخرت میں کیا جنت میں اچھائیاں ملیں گی، جہنم میں شقاوت بدبختی ہوگی. التی بحسب البدن جس میں انسانی کے ساتھ وہاں کیا کیا ہوگا. ہم یہ نہیں کہتے کہ گولی سینہ اور عقیدوں میں بھی ٹھیک تھا، لیکن یہ سوچنے کی بات ہے. اتنے بڑے بڑے حضرات نے گولی سینہ کی تکفیر کی ہے، لیکن جب ہم نے گولی سینہ کو پڑھا تو اس عبارت سے پتا چلا کہ گولی سینہ انسانوں کے جسم کے ساتھ ہی پیدا ہونے کا قائل ہے. لیکن یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، ابن عربی اور مجدد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ، کیا کہیں. یہ کوئی اس پہ تحقیق کرے، اتنا وقت تو ہے نہیں اب ہم تحقیق کریں، لیکن کوئی اس پہ تحقیق کرے کہ ان حضرات نے جو کچھ کہا کس بنیاد پہ کہا، اور گولی سینہ نے الشفا میں صاف جب ایک بات کا اقرار کیا ہے تو یہ بات کیا ہے. باقی